نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو مطالعہ کریں گے۔ سورۃ نور مدنی سورت ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دین کے احکامات بتائے وہ مدینہ میں جا کر بتائے، اس لیے احکامات والی صورتیں ساری مدینہ کے اندر ہی نازل ہوئی ہیں۔ سورت کا نام سورۃ نور کیوں رکھا گیا؟ روشنی۔ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی، سیدھا راستہ۔ اللہ رب العزت ہدایت والا راستہ کو روشنی یعنی نور کہتا ہے۔ تو یہاں پر اسلام کے کافی احکامات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، روشنی ہوئی ہے، نور بتایا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورۃ نور رکھا ہے۔ اس کا اصل موضوع کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح رکھی ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو تو اصلاح کیسے کی جائے گی، یہ ساری باتیں ڈسکس اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کی ہیں۔ اور کون سے خصوصی، ویسے تو بہت سے ٹاپک ہیں جس میں بحث ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، لیکن دو ٹاپک ایسے ہیں جن پہ خصوصی طور پر بات ہوئی ہے کہ مرد و عورت میں اگرچہ کسی حوالے سے بھی، یعنی اس کی عزت، اس کی عظمت کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ان کی عزت اور عظمت کی حفاظت کیسے کی جائے گی، یعنی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک مرد اور ایک عورت کی عظمت کی اصلاح کیسے کی جائے، اللہ نے اس صورت کے اندر گائیڈ لائن دی ہے کہ کیسے اصلاح کریں گے ہم۔ اور دوسرا، اگر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے سنوارا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ کون سی چیز بتائی ہے؟ زنا۔ ہم نے دیکھا ہے نا کوسچن کے اندر بار بار تکرار چل رہی تھی لفظ زنا کی، تو اگر ہم آیتیں پڑھیں گے اس میں بھی لفظ تکرار چلے گی زنا کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ معاشرہ اللہ نے بنایا ہے، معاشرے میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کی خواہشات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کیسے پیدا ہوگا، بگاڑ ہو گیا تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر ہم معاشرے کو بگاڑ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو معاشرے میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نکاح میں تاخیر اور زنا کا عام ہو جانا، زنا کا بڑھ جانا۔ جب زنا بہت زیادہ بڑھا تو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن گیا، معاشرہ سارا ہی بگڑ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کی سیٹ سے لے کر نیچے تک، صدر سے لے کر نیچے تک جتنی بھی سیٹیں ہیں، اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج معاشرے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بگاڑ۔ کیسے بگاڑ ہے؟ اگر میں اپنا دور دیکھتی ہوں بچپن کا، مجھے کیا لگتا تھا؟ سیفٹی لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا؟ ہمارا دور سیفٹی ہوتا تھا۔ کیوں ہوتا تھا؟ ہمیں کسی کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ گھر سے باہر بچی کو نہیں نکالنا، بچی کا مسئلہ نہ بن جائے، بس گھر کے اندر رہنا ہے، محلے میں نہیں جانا، باہر چلنے والے لوگ پتہ نہیں کیسے ہوں گے۔ یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے معاشرے میں، جس وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ نہیں سمجھ رہے اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ نہیں سمجھتے۔ تو ان کو کہاں محفوظ سمجھتے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر، کہ جب بچہ اپنے گھر کے اندر ہے تو محفوظ ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ محفوظ نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں اس وقت کیا ہو چکا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ لوگ معاشرے میں اس طرح سے ہوس پرستی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں ایج کتنی ہے، بوڑھی ہے تو اس کو بھی، بچہ ہے تو اس کو بھی، بچی ہے تو اس کو بھی، نوجوان ہے تو اس کو بھی، یعنی کسی کی عمر کا تقاضا بھی نہیں دیکھا جاتا۔ وہ کہتے ہیں ہم بوڑھی تھی ہمیں بھی چھیڑنے سے باز نہیں آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہی بگاڑ ہے۔ یہ بگاڑ کب پیدا ہوا؟ جب ہم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا بتایا ہے، ہم انشاءاللہ اس صورت کے اندر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها
یہ ایک صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے نازل کیا، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اسے فرض کر دیا. یعنی کوئی اگر اس بات کے اوپر شک میں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا، تو اللہ نے اس سورت کو نازل کرتے ہوئے بھی یہ الفاظ کہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، کہ کہیں کوئی شک میں نہ ہو کہ یہ ساری باتیں کسی نے اپنی طرف سے کہہ دی ہیں. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے بارے میں کہا کہ بے شک میں نے یہ قرآن نازل کیا، اس کی حفاظت میں کروں گا، تو سیم اس سورت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کی، اللہ کے سوا کسی نے نازل نہیں کی. تو جس چیز کو اللہ نے نازل کیا وہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت والی ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. کیونکہ میں جب اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو اپنے بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ بچے ایسا نہیں کرو، ایسا کرو. بچے کہتے ہیں ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، آپ ہمیں غلط بتا رہے ہیں، جبکہ ماں سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے؟ بچے کی سوچ اپنے تک محدود ہوتی ہے، ماں کی سوچ میں وسعت ہوتی ہے. ماں زیادہ بہتر جان رہی ہوتی کہ بچے کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ معاشرے میں کیا چیز بہتر ہے اور انسان کے لیے کس میں فائدہ ہے اور کس میں فائدہ نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے حوالے سے کیا کر دیا، کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے فرض کر دیا، اس کی تعلیم حاصل کرنا فرض کر دیا. صرف عربی میں نہیں پڑھنا، عربی میں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی زنا سے بچ جائے گا؟ نہیں. کوئی نکاح کو جلدی کرے گا؟ نہیں. جب ہم اس سورت کی تعلیم حاصل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ فرض. تو یہ سورت ہم پر کیسے فرض ہے؟ جیسے کھانا کھانا فرض ہے. سمجھتے ہیں نا فرض؟ کہ کھانا نہیں کھائیں گے ہم مر جائیں. تو اس سورت کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نقصان میں. تب بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو نقصان ہمارا ہے نا، نماز فرض ہے. یہ سورت بھی ہم پر ایسے ہی فرض ہے، جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، فرض ہے نا یہ سارے کام. اسی طریقے سے یہ سورت، اس کے ہر عمل پر عمل کرنا فرض ہے، سنت نہیں ہے کہ چھوڑ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چھوڑنے کا کہیں ہے ہی نہیں. میرا دل کہے میں چھوڑ دوں، نہیں، فرض ہے. کبھی روزہ چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا نا. گرمی ہے شدت کی تب بھی نہیں چھوڑا. چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے، اسے چھوڑنا ہی نہیں ہے. جن کو پتہ ہے کہ یہ فرض ہے، چھوڑنے نہیں ہے، وہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس کے عمل ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. اور اس صورت کے حوالے سے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فیہا آیات بینات، ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. واضح آیات سے کیا مراد ہے؟ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے ساری باتیں ظاہر کر دی. کوئی کہے کہ ہائے قرآن میں چھوٹی عمر والا اگر سورت نور لے رہا ہے تو کہے ہائے ان کو ایسی باتیں نہیں پڑھانی چاہیے تھی، ان کو ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے تھی، انہیں بھی ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں. جب معاشرے کے اندر ایک 7 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، ایک نے کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہمت بڑھتی چلی گئی، جرات بڑھتی چلی گئی. حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا کہ جب کسی سے ایک جرم ہوا ہے، جرم کو وائرل نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کسی چیز کو وائرل کیا جائے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وائرل کرنے کا؟ تاکہ لوگ وہ کام کریں. وائرل کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ یہ چیز وائرل کر دو، پھیلا دو، تاکہ لوگ بھی اس کو کریں. اگر کسی نے ایک جرم کیا ہے، اس جرم کو اگر ہم وائرل کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ معاشرے میں اور بھی زیادہ پھیلے گا. مثال کے طور پر ایک انسان گھر کے اندر بیٹھا سوچ رہا ہے میں کسی چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ کروں، لیکن اس کی جرت اجازت نہیں دے رہی. اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ معاشرے میں کہیں میرے ساتھ زیادتی نہ ہو، مجھے کوئی ڈانٹے نہ، مجھے کوئی سزا نہ دے. لیکن جب ایک معاشرے کے اندر ایک مرد ایسا کام کر لیتا ہے اور اس کی بات وائرل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہمت آ جاتی ہے. وہ 10 لوگ جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی سامنے آ گئے، انہوں نے بھی اس کام کو کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ جرم وائرل نہیں کرنا بلکہ سزا وائرل کرنی ہے. کیا چیز وائرل کرنی ہے؟ سزا وائرل کرنی ہے. جرم کو وائرل کریں گے تو جرم پھیلے گا، سزا کو وائرل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سزا کا خوف پھیلے گا، جرم رک جائے گا. اگر
اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چھٹے پارے کے اندر آتا ہے چور ہے یہ چورنی، اس کا ہاتھ کاٹ دو. چھوٹی چیز چرائی ہے بڑی چرائی ہے، ہاتھ کاٹ دو. اگر ایک کا ہاتھ کٹے گا باقی سب کیا ہو جائیں گے؟ چوری سے باز آ جائیں گے نا. اسی طرح معاشرے میں اگر ایک شخص زنا کرتا ہے، ریپ جسے کہا جاتا ہے زنا، ایک غلط تعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ساتھ جائز قرار دیا، تو زنا کی وجہ کیا ہے؟ زنا پھیلتا کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ نکاح میں تاخیر زنا کو پھیلنے کا سبب بن رہا ہے. ہم اپنی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالجوں یونیورسٹیوں تک بھیج دیتے ہیں. عمر کتنی ہو جاتی ہے؟ 22 24 26. پڑھ لیا، اب رشتہ نہیں آ رہا، اب آگے جاب کے سلسلے شروع ہو گئے. آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، کوئی کالج ایسے ہیں جس میں کئی کالجوں میں لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. کئی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جس میں پروفیسر نمبرز دیتے ہی اس بات کے اوپر ہیں کہ جب ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے. اگر ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، اگر ان کو ریجیکٹ کر دیں تو کیا کہتے ہیں؟ فیل کر دیں گے ہم آپ کو، چاہے وہ جتنا ذہین بچہ بھی کیوں نہیں ہے. یعنی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ معاشرے میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن آج وہ تعلیم بھی اپنی عزت کو دوڑ لگانے کے بعد ملتی ہے. کتنی دوڑ پہ لگتی ہے. چلو ٹھیک ہے، وہ اگر دور تک نہیں لے جاتا، قریب تک، حد تو اس نے بڑھا دی. کیا ہو، چلو چند ڈیٹس دے دو میرے ساتھ، چند لمحات میرے ساتھ گزار لو، باتیں کریں گے، گپ شپ لگائیں گے. تو زنا کی یہ پہلی سیڑھی ہے جو بات کے گپ شپ کے اوپر شروع ہوتی ہے. اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے باہر، چلے ہمارے ملتان میں کم ہوگا لیکن لاہور تو بڑا معروف ہو چکا ہے نا اس معاملے میں، کہ کیا ہوتا ہے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر، کالج اور یونیورسٹیوں کے باہر. یہ سب کلچر کہاں سے آیا؟ وائرل کرنے سے آیا. آج ہمارے ہاں، ہم جب چھوٹے تھے تب میڈیا اتنا نہیں تھا بھی تو کتنا، صرف ٹی وی کی شکل میں. ٹی وی پہ سب لوگ بیٹھ کے ایک ہی 2 چینل ہوتے تھے، وہ دیکھا کرتے تھے، اور اس میں کوئی بیہودگی نہیں ہوتی تھی، کوئی لو محبت عاشقی مشوقی والی چیزیں نہیں ہوتی تھی. تو لیکن آج ہر بچے کے ہاتھ میں ایک ٹی وی ہے، اور وہ ٹی وی بھی اپنی مرضی کا چلاتا ہے، جس کو موبائل کہا جاتا ہے. وہ نیٹ کے اوپر پیکیج لگایا، اس کی مرضی وہ جو بھی لگائے. یقین کریں آپ اور میں اگر اسلامی چیزیں سرچ کرتے ہیں، اسلامی چیزوں کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے جس چیز کو موجود نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کافر کا میڈیا، یہ کافر نے میڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں وائرل کر کے ہمیں بھی اس گندگی میں لگا دیا، ہمیں پاک دامن چھڑوا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قرآن میں واضح نشانیاں بیان کر دی، آیات بیان کر دی، تاکہ کسی کے پاس کوئی بات چھپی ہوئی نہ رہے. میں نے ایک جگہ کلاس لی، چھوٹے بچے تھے، شاید انہوں نے جا کے اسکول تھا، اسکول کے اندر لگائی. اسکول کے بچوں نے جا کے گھر میں کہا، شاید پیرنٹس سے پوچھا زنا کیا ہوتا ہے. پیرنٹس آ گئے دورے میڈم کے پاس، میم آپ کیا پڑھا رہی ہیں ہمارے بچوں کو؟ میں نے کہا جب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کمرشلز دکھا رہے ہوتے ہیں، تب آپ کا بچہ پوچھتا ہے یہ پیڈ کس کام آتا ہے، تب آپ نے کہا یہ کمرشل توڑ دو. کسی نے توڑی ہے؟ کسی نے ٹی وی کو توڑا ہے؟ چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بیٹے پوچھ رہے ہیں، سیاہی ڈال کے دکھا رہے ہیں، باقاعدہ ساری کمرشل کے اوپر پوری چیزیں وائرل کر رہے ہیں. کبھی اس نے کسی نے کہا کہ یہ کمرشل کیوں آ رہی ہے، اس کے اوپر احتجاج اٹھایا، اس کو بند کروایا، یا اس ٹی وی کو بند کر دیا کہ آج ہمارے گھروں میں نہیں چلے گا. میم نے جب مجھے کہا باجی بڑی شکایت آ گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کو جواب دینا نہیں آیا نا، اصل میں اگر میرے سامنے بات کرتے تو میں انہیں بتاتی کہ معاشرے میں بگاڑ والی باتیں وائرل ہو رہی ہیں، تو اصلاح والی باتیں وائرل کیوں نہ کی جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے. اللہ رب العزت اس میں واضح نشانیاں بتا رہا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ عمل کرنا، ایک اچھی بات کو پک کر کے اپنے دماغ میں فٹ کر لینا اور اس کے اوپر عمل کرنا. بڑے کہا کرتے تھے نصیحت کو پلو میں باندھ لو تاکہ یہ کبھی آپ سے چھوٹے نہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں میں نے تمہیں نصیحت کر دی. اللہ کی نصیحتیں ہیں، والدہ کی نصیحت نہیں ہے، کسی بڑے کی نصیحت نہیں ہے، بلکہ کس کی نصیحت ہے؟ اللہ کی نصیحت. سب سے مین ذات ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ. اللہ نصیحت کر رہا ہے. اب اللہ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ ان آیات میں ہمیں بتا رہا ہے کہ نزول مقصد قرآن کا کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح. قرآن کے نزول کا اصل مقصد بھی معاشرے کی اصلاح ہے.
الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زنا ہے کیا. ہم اس کو ایک عام چھوٹے سے لفظوں میں لے جاتے ہیں، جسمانی تعلق کا نام. جیسا کہ آج کو ایجوکیشنز چل رہی ہیں، کو ایجوکیشنز میں بوائز بھی ہوتے ہیں، گرلز بھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. آپس میں بیٹھی 7 8 کلاس کی لڑکیاں، 9 10 کی لڑکیاں، لڑکے اکثر اسکولوں میں اکٹھے ہوتے ہیں. اب وہ ایک دوسرے سے چیزوں کا مبادلہ کر رہے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہوا کہ نہیں ہوا. انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہیں کرنا تھا. یہی سے زنا کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی ہمارے جسم کا تعلق، ایک عورت کے جسم کا تعلق ایک مرد کے جسم کے تعلق ہو جائے تو اسی کو زنا کہا جاتا ہے. وہ چاہے ہاتھ سے، وہ چاہے زبان سے، وہ چاہے جسم کا کوئی بھی حصہ ٹچ کر جائے. اب ظاہری بات ہے، عام روٹین میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب آج میرا بھائی نہیں تھا مجھے چھوڑنے کے لیے، کالج میں، یونیورسٹی میں جوائنٹ فیملی ہے، اکٹھے رہتے ہیں. اب چچا کا بیٹا بھی تھا، تایا کا بیٹا بھی تھا، امی نے کہا تایا کے بیٹے کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں بائک پہ چھوڑتا چلا جائے گا، یہ تمہیں بائک پہ چھوڑ دے گا. اب امی نے کیا سمجھا، جوائنٹ فیملی اکٹھے رہ رہے، یہ بھی بھائی ہے وہ بھی بھائی ہے، پھر شادی کی ہوتی ہے. بھائی ہوئے تو پھر شادی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. پتہ چلا بھائی نہیں. اب ایک کزن کے ساتھ جب ایک لڑکی بائک پہ بیٹھتی ہے، جمس لگتے ہیں، مختلف جگہوں پہ وہ چلتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، جسمانی تعلق پیدا ہوتا ہے، تو اسی کا نام زنا ہے. اور ایک عورت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جب وہ خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ زانیہ ہے. جتنے مرد اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے، زانیہ، زنا کرنے والی. اسے چاہیے گھر آ کر غسل جنابت کرے. یعنی خوشبو ایک عورت کے لیے کب جائز ہے، جب وہ اپنے گھر کے اندر بغیر کسی نامحرم کے رہتی ہے. اگر اس میں محرم ہے تب وہ خوشبو لگا سکتی ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے باہر نہیں جانا. اور اگر اسے پتا ہے کہ کسی بھی ٹائم مجھے باہر جانا پڑ سکتا ہے تب بھی، چاہے وہ محرم بھی ہے تب بھی وہ گھر میں خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی. جب اسے پتا ہے سارا دن میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، اگر وہ باڈی اسپرے کر لیتی ہے اور گھر میں محرم ہے صرف، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے وہ لگا سکتی ہے. اور اگر وہ اپنے خاوند کے لیے لگاتی ہے اور گھر میں نامحرم موجود ہیں تو خاوند کے لیے لگانے کا حکم کتنا ہے، اتنا ہے کہ وہ اپنے رومز کے اندر محدود ہو جائے، پھر اپنے روم سے باہر نہ آئے، اپنے کمرے سے باہر نہ آئے. اللہ نے یہ واضح باتیں ہمیں بتا دی کہ ایک حد ہے. حد کیا ہے؟ پہلے تو عورت خوشبو لگائے نہیں، اگر لگاتی ہے تو کن کے لیے لگائے، صرف اس حد تک لگا سکتی ہے، خاوند کے لیے، خاوند کے کمرے میں. اگر محرم موجود ہیں گھر کے اندر، نہ محرم نہیں ہے تو پھر تو آسانی سے گھوم پھر سکتی ہے. اگر گھر میں نہ محرم ہے تو تب بھی وہ خوشبو نہیں لگا سکتی. تو زنا اسی کا نام ہے. آگے یعنی کہ اس کا تعلق آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، دل گواہی دیتا ہے اور شرمگاہ اس کی اجازت دے دیتی ہے. یعنی حدود پار ہو جاتی ہیں. آنکھوں سے ہی دیکھ کے پسند کیا جاتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے، دل میں وہ پسند آ جاتا ہے. آگے کیا ہوتا ہے، کل ہی میں ایک فیچر پڑھ رہی تھی تو کہہ رہا تھا کہ تمہارا اور میرا آپس میں نکاح ہونے والا ہے کچھ دنوں تک، تو کیوں نہ نکاح سے پہلے ہی ہم اپنا معاملہ پورا کر لیں. لڑکی کہتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہوگا. لڑکا کہتا ہے کیا تم نے ابھی تک مجھے اپنا نہیں سمجھا، میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے اور ابھی بھی تم کہہ رہے ہو گناہ ہے، تو اب یہ گناہ نہیں ہے. یعنی معاشرے میں یہ باتیں وائرل ہو چکی ہیں کہ اگر ایسا کر لے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں شادی ہو جائے گی تو یہ گناہ نہیں سمجھا جائے گا. جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک اللہ نے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا حکم دیا. منگنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، منگنی ہونے کے بعد وہ کہے کہ اب میں فون کے اوپر گفتگو کر لوں، نہیں کر سکتی. ابھی بھی اس کے لیے کیا ہے، وہ نامحرم ہے جب تک اس کا محرم نہیں بن جاتا. اگر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد وہ بات کرنا چاہتا ہے کر بھی سکتا ہے، آ کر ملنا چاہتا ہے مل بھی سکتا ہے، کہیں لے کر جانا چاہتا ہے تو لے کے جا بھی سکتا ہے. نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی میز پہ 1-2 منتھ اگر آپ نے رکھ لی ہیں تو اس میں اب اس لڑکی کو اجازت ہے، لڑکے کو اجازت ہے، وہ مل سکتے. اور اگر وہ ملتے ہوئے حقوق بھی میاں بیوی کے ادا ہو جاتے ہیں تو تب بھی ان کے لیے گناہ نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز نکاح ہے، رخصتی نہیں. ٹھیک ہے. جب ہم نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، اب وہ لڑکا 15 سال کا ہوگا، 16 سال کا ہوا، 17 سال کا ہوا، 18 کا ہوا، 22 کا ہو گیا، 24 کا ہو گیا. میں نے کیا کہا، جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوگے تب تک تمہاری شادی کیسی ہوگی؟ تمہاری شادی نہیں کر سکتے، کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا.
اب اس لڑکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو بنایا ہے. جس طرح کھانے کی بھوک رکھی ہے اسی طرح بالغ ہونے کے بعد ایک اور بھوک بھی اللہ نے رکھ دی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ میری بیٹی بڑی مومن ہے. جتنی بھی مومن ہے اللہ نے وہ بھوک اس کے اندر رکھ دی. اللہ نے غلط نہیں کیا, اللہ نے وہ بھوک رکھ دی. وہ اس کے دل میں آتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ وہ بچی کیوں چاہتی ہے میں بنوں سنوروں؟ اس کے دل میں یہ خیال کیوں آتا ہے؟ دیکھتے ہیں نا جب بچی بالغ ہو رہی ہوتی ہے تو اسے بننے سنورنے کا شوق بھی زیادہ آ جاتا ہے. وہ کہتی ہے میں اچھے کپڑے پہنوں, اچھے چیزیں پہنوں اور میک اپ کروں, تیار ہوں تاکہ لوگ مجھے سراہیں, پسند کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ایک بھوک رکھ دی. اس میں گناہ تو کوئی نہیں ہے. اب اس بھوک کو مٹانے کے لیے جائز طریقہ بھی اللہ نے رکھ دیا, نکاح. کہ جب تمہاری لڑکی اور تمہارا لڑکا بالغ ہو جائے تو بغیر کسی تاخیر کے ان دونوں کا نکاح کر دو. معاشرے میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1 وجہ پڑھائی, علم حاصل کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کیا تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ پڑھنے والے شادیوں کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں. ایک عورت سے میں ملتی ہوں تو ماشاءاللہ اس کے اتنے بچے بالغ ہو چکے ہیں, وہ بھی پڑھ رہی ہے. میں نے کہا اتنا پڑھ کے کیا کرو؟ کہ کبھی بھی کام آ جائے گا, فارغ رہ کے کیا کرنا, پڑھنا ہی ہے, پڑھ لیتی ہوں. ڈگریوں کے اوپر ڈگریاں لے رہی ہے. جس نے پڑھنا ہے نا, جس کی نصیب میں لکھا ہوا ہے پڑھنا, وہ پڑھے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے تھے, پوچھتے تھے آپ نے نکاح کیا؟ اور کہا نہیں. کہا کیوں نہیں کیا؟ کہا مجھ سے کون نکاح کرے گا, میں تو غریب ہوں, میرے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں صحابہ کے گھر جاؤ, ان کو کہو کہ مجھے اپنے بیٹی کا رشتہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. گئے, ان کا دروازہ کھٹکایا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے سے کرنے کے لیے. کوئی ہار نہیں, کوئی معیوب نہیں, لڑکا خود جا رہا ہے. لڑکی والے بھی جا سکتے ہیں, لڑکے والے بھی جا سکتے ہیں. اس کام میں تاخیر نہیں کرنی, اس کام میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی, تاکہ وہ اپنی بھوک کو جائز طریقے سے مٹائیں. ناجائز اور حرام طریقے سے اگر مٹائیں گے تو اسی کا نام زنا ہے. اب صحابی نے دروازہ کھٹکا کے جب یہ بات کی تو پوچھا کیا ہے؟ دیکھا ہوا تھا انہوں نے. کہا یہ تو بہت غریب ہے, اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں, کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. دونوں میاں بیوی بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں, اندر لڑکی کھڑی ہو کے سن رہی ہے. لڑکی نے کہا آپ نے اگر اپنا مشورہ کر لیا ہے تو میری بات بھی سن لیں. کہا کیا؟ کہا آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اسے اللہ کے نبی نے بھیجا؟ آپ یہ کیوں دیکھ رہے کہ وہ غریب ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, مجھے یہ رشتہ منظور ہے. اللہ کے نبی کی بات کو میں ریجیکٹ نہیں کر سکتی. شادی ہو گئی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر ان دونوں کے حق میں دعا کی, اور وہ دعا کیا تھی؟ یا اللہ ان کو اپنے پاس سے غنی کر دے. اور کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا مدینہ میں سب سے غنی وہی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ تم اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کرو, اگر وہ ان کے پاس مالی وسعت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے سے غنی کر دے گا. معاشرے کی ایک دوسری وجہ, معاشرے کے بگاڑ کی ایک اور دوسری وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جب نکاح کرنا ہوتا ہے, شادی کرنی ہوتی ہے بچے کی یا بچی کی, تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اگر بچے کی کرنی ہے تو تب اگر لڑکا نیک آ جاتا ہے, غریب آتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مال و دولت والا نہیں ہے, ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. اور اگر لڑکا آتا ہے مال و دولت والا اور اس کے پاس دین نہیں ہے, نمازی نہیں ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں, اللہ اسے ہدایت دے گا. تو یہی دعا آپ پہلے نہیں کر سکتے کہ اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال دے گا. 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کا حکم ہے. دینداری کو ترجیح دی گئی ہے کہ تم دیندار لوگوں کا انتخاب کرو. لڑکے کے لیے لینے جا رہے ہو تب بھی دیندار ڈھونڈو, لڑکی کے لیے اگر لڑکا تلاش کرتے ہو تو تب بھی دیندار ڈھونڈو. اللہ دونوں کو اپنے آپ سے, اپنے پاس سے غنی کر دے گا. کیا خیال ہے؟ رزق کس کے لکھا ہے؟ ماں کے پیٹ میں دونوں کا رزق لکھ دیا ہے نا. اب پھر تاخیر کی وجوہات. ابھی چند دن پہلے پڑھ رہی تھی کہ بوائز کا ٹور جا رہا ہے جناب, ٹرپ پہ جاتے ہیں نا کالج کے لیے, لڑکیوں کو بھی لے جاتے ہو تو لڑکیاں لڑکے بھی جا رہے ہوتے اکٹھے. آپ کو پتا ہے ٹرپ کی بیس پہ اللہ نہ کرے اس وقت دنیا کے اندر ٹرانسجینڈر بل جو پاس ہو رہے تھے, کیا وہ مرد وہ لڑکے بہرے تھے؟ سنا نہیں تھا انہوں نے. اللہ معاف کرے, معاشرے کے اندر اب جب ہم نے لڑکے کی بھوک کو جائز کھانے سے نہیں مٹائی تو اس نے کیا کیا؟ بجائے لڑکی کے استعمال کے لڑکوں کا استعمال شروع کر دیا.
لڑکے لڑکے آپس میں بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھ کر آپس میں زنا کر لیتے ہیں. لوط جیسا قوم نے لوط جیسا فیل کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ نکاح میں تاخیر کی وجہ سے. تو نکاح میں ہم نے تاخیر نہیں کرنی. اگر ہم نے نکاح میں تاخیر کی تو چاہے میرا بچہ جتنا نیک ہو، بھوک تو اس نے مٹانی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو بھوک لگے گی، آپ بھی تو مٹائیں گے، مٹائیں گے نا. ہر بندہ اپنی بھوک مٹاتا ہے. کھانے کی بھوک لگی ہے، آج سارا دن روٹی نہ کھائیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دوسری بھوک بھی رکھ دی ہے، وہ اگر ان کو نہیں مٹائی جائے گی، وہ باہر جائیں گے، غلط راستوں پہ جائیں گے، غلط جگہوں پہ جائیں گے، زنا عام ہو جائے گا معاشرے میں. اور زنا کے بڑھنے کی وجوہات یہی ہیں: نکاح میں تاخیر اور معاشرے کے اندر کو ایجوکیشن. لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط، آپس میں مل بیٹھنا. جب اکٹھے بیٹھتے ہیں، کزنز آپس میں بیٹھتے ہیں، لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں. اب ہم کہیں کہ ہم تعلیم حاصل نہ کریں، کیا حاصل کریں، لیکن پردے کی حدود میں، اپنی سیفٹی کی حدود میں. اپنا دامن صاف رکھے اپنا، کہ میں پاکیزہ ہوں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھوں گی. میں نے مرد اور عورت کا اختلاط نہیں کرنا. اگر بوائز بیٹھے ہیں تو میں نے اپنی جگہ الگ سلیکٹ کرنی ہے. میں نے بوائز کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بوائز کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہو، بوائز کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہو، میں اپنا الگ سے بیٹھوں. پروفیسر ہیں پڑھانے والے، ان پر بھی ایک لمٹ میں. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں لمٹ کراس ہوتی ہے تو میں پڑھائی کو خیر باد کر دوں، کیونکہ اس پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک میری پڑھائی میری عزت و عصمت کی حفاظت کر سکتی ہے میں پڑھوں. جب میری پڑھائی میری عزت اور عصمت کی حفاظت نہیں کرتی تب میں چھوڑ دوں. اللہ رب العزت اور طریقے سے مجھے دے گا، اور طریقے میرے لیے اور راستے کھول دے گا، تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر زانیہ عورت اور زانیہ مرد کا ذکر کرتے ہوئے پہلا لفظ جو استعمال کیا وہ عورت کا کیا. کیوں؟ آپ دیکھ لیں، لڑکے تعلیم حاصل کرنے جائیں یا نہ جائیں، کالجوں یونیورسٹیوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے. لڑکیوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ لڑکیاں خود بن سنور کر آتی ہیں، سج کر آتی ہیں. اگر کوئی بچی گھر سے عبایا پہن کے بھی جاتی ہے نا، آگے ماحول خراب کر دیتا ہے، صحبت خراب کرتی ہے بچی کو. اب وہ کیا کرتی ہے؟ جاتے ہی وہاں پہ ساری چیزیں اتار کے ایک سائڈ پہ کی اور نیچے جینز اپنی چھپائی ہوئی ہیں، جینز پہنی اور وہاں پہ کھڑے ہو کر لڑکوں کے ساتھ گپ شپس لگائیں. نہ لڑکی نہ عورت کوئی اپنا بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلے، نہ لڑکا زنا کی طرف بڑھے گا. کیا خیال ہے؟ جب ہماری بچیاں جینز پہن کر اور ٹائٹس پہن کر اور یہ فیشن کر کے باہر نہ نکلیں تو کسی مرد کی کیا ضرورت ہے کہ وہ باہر کھڑا ہو کے ایسے ٹانگے گا کسی کو؟ آپ ابائے میں ہیں، آپ کو کوئی کسی نے چھیڑا کبھی؟ نہیں چھیڑے گا. آپ اپنے پردے کے اندر ہیں تو جانے والے مرد، دیکھنے والے مرد بھی اپنی نظریں جھکا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ پردے والی عورت ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی عظمت کی حفاظت کرنی ہے. جو خود اپنی عزت عصمت کی حفاظت نہیں کرتا تو لڑکے انہی کی طرف بڑھتے ہیں. تو وہی بات ہو گئی کہ مکھیاں کس کی طرف بڑھتی ہیں؟ جس کھانے کے اوپر کپڑا نہ ڈالا جائے اسی کی طرف بڑھیں گی نا. اب ہم نے کھانا دسترخوان لگا دیا ہے، اوپن جگہ پہ لگا ہوا ہے، کھانا رکھ دیا ہے، اب مکھیاں آ کے بیٹھی ہیں، کون کھائے گا؟ مجبوری میں کھا تو لیں گے لیکن کراہت آ رہی ہوگی کہ نہیں آ رہی ہوگی. تو ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں جو اپنا پردے کا خیال نہیں رکھتی تو ایسے سمجھ لیں وہ ایسے کھانے کے مترادف ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے زانیہ عورت کا تذکرہ پہلے کیا ہے کہ عورت شروعات کرتی ہے. زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عورت سے. اگر لڑکی عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اپنی حفاظت کرے تو کبھی بھی مرد آگے نہیں بڑھے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اپنی لمٹس میں رہنے کا حکم دیا ہے. عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی، چھپا کر رکھنے والی. اپنے آپ کو چھپا لے انشاءاللہ العزیز، پھر معاشرے میں بگاڑ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا. اب آپ کہتی ہیں کہ یہ 7 سال کی بچی ہے، 8 سال کی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے، اگر بغیر بازو کے کپڑے پہنا دیے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہوتا ہے نا ایسے مائنڈ کہ یہ چھوٹی سی بچی ہے. جب ریپ 7 سال کی بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میری بچی 7 سال میں بھی پردے میں رہے. پردہ کیسا ہو؟ ایسا لباس پہنے جس میں اس کے جسم نظر نہ آئے، بازو نظر نہ آئے،
اس کی ڈیل ڈول نظر نہ آئے، اس کی خوبصورتی نظر نہ آئے، اس کو چھپا کر رکھیں تاکہ وہ باہر نکلے تو کوئی مرد گزرتے ہوئے اس کے بازو کے اوپر چٹکیاں نہ کاٹے، اس کو چھیڑے نہیں، اس کو تنگ نہ کرے. تو آنے بہانے سے یعنی طرح طرح سے لوگ ان کو بہلاتے پھسلاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں باہر چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں، جینٹس مرد کیا کرتے ہیں جو اس نیچر کے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں بچی خوبصورت ہے، ادھر آؤ میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں چیز دوں گا. اپنے پاس بٹھانا، اپنی گودوں میں بٹھا لینا، اپنی بچی کو لمٹس کراس نہ کرنے دیں. اسے 6-7 سال کی عمر سے ہی بتائیں بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے ہو، کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا. کوئی تمہیں اپنی گود میں بٹھانا چاہے تو تم نے نہیں بیٹھنا. یہ لمٹس ہیں تمہاری. اس لمٹس کو جب تم کراس کرو گے تب کیا ہوگا؟ زنا پھیلے گا. کزن آ کے بیٹھا ہے، چچا ماموں تایا کوئی بھی آ کے بیٹھا ہے، چاہے وہ محرم رشتے کیوں نہیں ہے، محرم رشتوں میں بھی کلوز. کیوں؟ آج باپ بیٹی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، نعوذ باللہ بیٹا ماں کے ساتھ ساری باتیں سن رہے ہیں. معاشرے میں سارا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے نا، اس قدر بگاڑ ہے کہ کوئی بھی سیف نہیں ہے. تو اس صورت میں اپنی بیٹی کو محرم رشتوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوئے، بیٹا بھائی بیٹھا ہے نا، بھائی سے تھوڑا لمٹ کے بیٹھو، تھوڑا سائڈ پہ ہو کے بیٹھو، بھائی کے ساتھ جڑ کے نہیں بیٹھتے ہوتے. بتائیں اسے اس جسمانی تعلق کہ اپنے جسم کو سیو کرو، سیفٹی میں رکھو، یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. تو الزانیہ تو اسی لیے اللہ نے زانی عورت کا ذکر پہلے کیا کہ کیونکہ ابتدا عورت سے ہوتی ہے، ابتدا عورت سے ہوتی ہے. اگر عورت نہ دے تو کبھی بھی وہ اس طرف نہ بڑھے، کبھی بھی وہ لمٹس کراس نہیں کرے گا. تو اللہ نے اسی لیے زانیہ عورت کا ذکر کیا کہ زانیہ عورت اور زانیہ مرد فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے کوئی ایک بھی جب وہ زنا کر لیتا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کورے مارو. کون سے؟ کوارے مرد اور کواری عورت، شادی شدہ نہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، اب دونوں نے آپس میں تعلق کو قائم کر لیا، اپنے میں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، گپ شپ لگاتے لگاتے کھانا پینا اکٹھا کر لیا، کھانا پینا اکٹھے کرتے کرتے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہوئے، جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہوئے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے اس لمٹ تک چلے گئے جو لمٹ شادی کے بعد تھی، جو حقوق شادی کے بعد تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی بغیر شادی کے میاں بیوی بن جائیں یعنی تو پھر ان دونوں کو 100 کورے مارو. میاں بیوی کو شادی سے پہلے کسی کو کہا جاتا ہے میاں یا بیوی ہے؟ نہیں کہا جاتا نا، یہ میرا خاوند ہے، یہ میری بیوی ہے، کہتا ہے؟ نہیں کہتا. اور خاوند اور بیوی کب بنتے ہیں؟ نکاح کے بعد. اور نکاح کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے وہ تعلق رکھا ہے. اس تعلق کو پہلے کرنے والے کے لیے 100 کورے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. کوارے مرد اور کواری عورت کے لیے 1 سال جلا وطن. جلا وطن سے کیا مراد ہے؟ وطن سے نکال دیا جائے گا، اس ملک سے، اس علاقے سے نکال دیا جائے گا. 1 سال تک وہ اس ملک کے اندر آنے کے لیے، اس جگہ پر آنے کے لیے اسے اجازت نہیں دی جائے گی. یہ سزا کیوں وائرل کی ہوئی؟ یہ سزا وائرل کریں گے نا، کیوں کریں گے؟ تاکہ اگلا کوئی یہ قدم نہ اٹھائے. ایک سے غلطی ہو گئی باقی رک جائیں. 100 کورے لگانا آسان کام نہیں ہے. کورا کتنا سخت ہوتا ہے، ایک نہیں 100 کورے. اور یہ سزا کے وقت اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جب تم سزا دو تو ایک جماعت کو بلا کر ان کے سامنے سزا دو تاکہ باقی لوگ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کر لیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے. کوئی رشتہ دار، کوئی پیاری سی رشتہ داری، کوئی چیز آرے نہیں آنے چاہیے. اللہ کا دین پیارا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اے اسامہ تم اس عورت کی سفارش لے کر آئے ہو، یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اسے بھی سزا دیتا. رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی. سزا دیتے وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا میری بیٹی ہے اب میں اس کو کیسے سزا دوں، یا میری بہن نے کر لیا، یا میری فلاں نے کر لیا، یا میرا یہ عزیز ہے، یا مجھے یہ چند پیسے دے رہا ہے رشوت کے طور پر، اب اس کی سزا کم کر دوں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دین کے متعلق اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں کوئی نرمی نہیں پکڑنی. نرمی کسی کے ساتھ بھی نہیں پکڑنی. دونوں کو 100 کورے مارے جائیں گے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ایمان ہے ہی تو اسی چیز کا نا،
کلمہ پڑھنے کا نام ایمان تھوڑا ہے. مسلمان کس لیے ہوئے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں نا, اللہ پر ایمان لائیں. آخرت سے ڈرتے ہیں, آخرت کا ڈر ہے اور اللہ پر ایمان ہے, تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کسی سے نرمی اختیار نہیں کرنی. تو جب یہاں پر نرمی اختیار نہیں کرنی تو اپنے بچوں کی تربیت میں بھی نرمی اور لچک پیدا نہیں کرنی. میری بیٹی بڑی نیک ہے, ہو پڑی, جتنی بھی نیک ہے ہو پڑی, لیکن لمٹس اپنی جگہ. ٹھیک ہے. جب میں اپنی بچی کو سب کے سامنے کہہ رہی ہوں بڑی نیک ہے, بڑی نیک ہے, بڑی نیک ہے, اور وہی نیک بچی میری آنکھوں میں سرما ڈال کے چلی جائے, پھر کیا کریں گے؟ پتہ تو نہیں ہے نا معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا کہ نرمی نہیں پکڑنی. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تم پر لازم ہے. لازم کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے نا, فرض ہے, لازم ہے کہ جب تم سزا دو تو سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو, سب کے سامنے سزا دو, سزا کو وائرل کرو, سزا کو لوگوں کو دکھاؤ. جرم وائرل نہیں کرنا, پہلے بھی بتا دیا, سزا وائرل کرنی ہے. سزا کو وائرل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دوسرے لوگ نصیحت پکڑ کر اس کام کو پھر نہ کریں. اس کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے, سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کر دیجئے. یہ سن کر اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور وہ اس کی نسبت زیادہ سمجھدار تھا. اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سچ کہتا ہے, بے شک میرا اور اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں صورتحال کو یعنی مسئلے کو بیان کروں. آپ نے فرمایا, ہاں بیان کرو. وہ کہنے لگا, میرا بیٹا اس کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکر تھا, وہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا. جب کھلا ماحول ہوگا تو آٹومیٹکلی ایسے ہو جاتا ہے. اور یہ چیز بھی بار بار ویڈیو میں وائرل ہو رہی ہیں کہ کیا ہے, ملازموں کے ساتھ لگے پڑے ہیں. اللہ معاف کرے, بڑی گندگی مچائی ہوئی ہے. نیٹ نے بہت گندگی پھیلائی جس کی وجہ سے معاشرے میں گندگی پھیل گئی. تو آپ نے, اب اس نے میرے بیٹے کو پکڑ لیا, یعنی جس کی بیوی سے میرے بیٹے نے زنا کیا ہے اس کے خاوند نے کیا کیا ہے, میرے بیٹے کو پکڑ لیا اور میں نے اسے 100 بکریاں اور ایک غلام دے کر چھڑا لیا. پھر جو بعد میں نے علماء سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے پڑیں گے اور وہ 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا اور اس کی بیوی سنسار ہوگی. اس کی بیوی شادی شدہ ہے نا, شادی شدہ کی سزا سنسار ہے. آگے ہم پڑھیں گے سنسار کسے کہتے ہیں. تو بیوی سنسار ہوگی, میرا بیٹا کیا ہوگا, 1 سال کے لیے جلا وطن اور 100 کوڑے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا. وہ یہ کہ 100 بکریاں اور غلام تجھ کو واپس کیا جائے اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے پڑیں گے اور وہ 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا. اور اے انیس, تم کل صبح اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ, اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اس کو رجم یعنی سنسار کر لو. چنانچہ سیدنا انیس ان کے پاس گئے تو اس نے زنا کا اقرار کیا, اس کو سنسار کر دیا گیا. سنسار ہوتا ہے زمین میں, زمین کو کھودا جائے, یہاں تک زمین میں دفنا دیا جائے, گاڑ دیا جائے, یعنی سینے تک زمین میں گاڑ دیا جائے اور پھر اس کے اوپر کوڑے برسائے جائیں, پتھر مارے جائیں, یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارا ہو جائے. اگر تو وہ اپنے زنا کے معاملے میں خود اقرار کر کے یہ سزا لے لیتے ہیں تب وہ کیا ہو جائیں گے, نیوٹرل ہو جائیں گے. سزا مل گئی ہے نا انہیں, پھر آخرت میں انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر کے توبہ کر رہے ہیں. اگر ان کا اقرار توبہ کرنا نہ ہوتا تو وہ اقرار ہی کبھی نہ کرتے. اقرار کر کے وہ اپنے آپ کو سزا دلوا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا, آخرت میں انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائیں گے. اور اگر وہ اقرار نہیں کرتے تو پھر اللہ ان کو آخرت میں عذاب دے گا. تو یہاں اگر وہ اقرار کر لیتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. تو یہ ایک حدیث تھی جس کے حوالے سے ہے. تو زنا کی سزا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ اعتراف کرنے کا اجازت لی ہے کہ 4 مرتبہ اس سے پوچھا جائے. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے, اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پکار کر کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زنا کیا ہے. تو دیکھیں اللہ کے نبی کے دور میں شریعت ہوتے ہوئے بھی یہ کام ہو جاتا تھا. تو یہ بھوک ہے نا ایک, جب جائز طریقے سے نہیں مٹی تو غلط راستے کا انتخاب ہو گیا. تو اس نے کہا میں نے زنا کیا ہے. آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا, وہ اس طرف آیا جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا ہوا تھا, یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے پھر ادھر سے بھی منہ پھیر لیا. وہ شخص ادھر آ گیا اس طرف جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا ہوا تھا. پھر اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے, یعنی یہ اقرار اس نے 4 بار کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا, تو دیوانہ تو نہیں ہے؟
یعنی کہیں ایسا نہ ہو مجنون ہو, دیوانہ ہو, پاگل ہو, ایسے ہی جا کے کہہ رہا. تو سب سے پہلی بات کیا پوچھی؟ 4 بار تو منہ پھیرتے رہے, اس نے اعتراف کیا. 5ویں بار اسے اپنے پاس بلا کے کیا کہا کہ تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانہ نہیں ہوں. آپ نے پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں یا رسول اللہ. پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا اسے لے جاؤ اور رجم کرو, یعنی سنسار کر دو. جائز مال ہونے کے باوجود بھی اس نے ناجائز کی طرف بڑھا. جی سزا دینے کے لیے اسے, وہ اقرار نہ کرتی تو اسے سزا نہ دیتے, اس کا معاملہ اللہ کے پاس چھوڑ دیتے. اگر وہ اقرار کر لیتی ہے, میں یہی تو بتا رہی ہوں, اگر وہ اقرار کر رہی ہے تو اصل میں وہ توبہ کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ اس سے انجانے میں غلطی ہو گئی. انجانے میں بھی تو ہو جاتی ہے نا, ایک ہوتی ہے جان بوجھ کر غلطی اور ایک ہوتی ہے انجانے میں. اگر اس نے اقرار کیا تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی, انجانے میں, یعنی بیٹھے بیٹھے ارادہ نہیں تھا, بغیر ارادے کے انہوں نے آپس میں تعلق کو قائم کر لیا تھا. تو یہ اقرار کرانے کا مقصد سزا دینا تھا کہ ایسے تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی. ہو سکتا ہے کوئی غلط بات کر رہا, کوئی جھوٹ بول رہا کسی کے بارے میں, آگے میں اگر کسی کو کہہ دوں اس عورت نے زنا کیا ہے حالانکہ اس نے کیا ہی نہ ہو. تو اقرار اس سے کروانے کا مقصد 2 وجوہات تھی, ایک سزا دینے کی اور ایک بتانے کی کہ واقعی اس نے کیا بھی ہے یہ کام یا نہیں کیا. اسی طرح ایک عورت کے بارے میں آتا ہے, غامدیہ عورت تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے, مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے اس کو واپس بھیج دیا. جب دوسرا دن ہوا تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں لٹاتے ہیں؟ آپ اسی طرح لٹانا چاہتے ہیں, شاید آپ اسی طرح لٹانا چاہتے ہیں, یعنی مجھے پاک نہیں کرنا چاہتے جیسے آپ نے معاذ بن مالک کو لٹایا تھا. لیکن اللہ کی قسم میں تو حاملہ بھی ہوں, یعنی ایک تو مجھ سے غلطی ہو گئی, اوپر سے میں پریگننٹ بھی ہو گئی ہوں, حاملہ بھی ہو گئی ہوں. اب آپ میرے لیے بتائیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں لوٹتی, یعنی توبہ کی بجائے رجم کے ذریعے پاک ہونا چاہتی, لٹا کیوں رہے تھے؟ شاید کہ یہ توبہ کر لے اور اپنی گناہ کی معافی مانگ لے, اور ہو سکتا ہے اللہ بھی اس کو معاف کر دے. تو لٹا رہے تھے کہ شاید کہ یہ لوٹنے کی وجہ سے اپنا معاملہ اللہ کے پاس رکھ لے, لیکن وہ بار بار آ کر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی تھی اور کہا کہ میں پریگننٹ بھی ہوں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جا, جب تک بچہ جنتا نہیں ہے تب تک نہ آنا. جب بچہ جن لیا تو پھر آئی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ, جب تک یہ اوپر کا کھانا نہیں کھا لیتا تب تک واپس نہ آنا. جب وہ اوپر کا کھانا کھانا شروع ہو گیا پھر آئی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سچی توبہ کرنے والی ہے کہ بار بار آ کے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ سے معافی مانگ کر دنیا میں ہی اپنے اوپر سزا واپس کروا رہی ہے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ کسی اور کے حوالے کیا, اس عورت کو امیر لشکر کی طرف روانہ کیا کہ لے کے جاؤ اس کو. اس کا امیر جو تھا خالد بن ولید تھے, ان کو کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو زمین میں گاڑ کے اس کو سنسار کر دو. جب انہیں پتھر مارے گئے, ان کے ماتھے کے اوپر ایک پتھر لگا, خون کے فوارے چھوٹے, خالد بن ولید پر آئے. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے ویسے. تو خالد بن ولید نے کیا کہا, ہائے ناپاک عورت کا خون میرے لگ گیا. انہوں نے کراہت فیل کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناپاک عورت نہیں تھی بلکہ اس کی توبہ مدینے کے 70 لوگوں پر بھی ڈیوائیڈ کر دی جائے تو اس کی اتنی خالص توبہ تھی. میں تو لٹاتا رہا, یہ پھر آتی رہی, یعنی ڈر تھا, اس سے خوف تھا, اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زانیہ عورت کی سزا اور زانی مرد کی سزا شادی شدہ کی یہی ہے کہ سنسار کر دیا جائے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ, زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے مرد کو مومن عورت سے نکاح کرنے کے لیے منع کر دیا, حرام ہے. ایک زانی عورت مرد ہے, حالانکہ وہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھا ہوا ہے, لیکن وہ کیا ہے, زانی ہے, زنا کرنے والا ہے. اس کا نکاح کسی مومن عورت سے نہیں ہو سکتا. اس کا نکاح کس سے ہوگا؟ زانی عورت سے ہو سکتا ہے یا مشرک عورت سے. زانی اور مشرک کو اللہ نے اکٹھا کیوں کر دیا؟ حالانکہ وہ زانی ہے وہ مشرک ہے. دونوں کے جرم کو دیکھا جائے تو جرم میں دونوں کی جرم کی کیفیت ایک ہی ہے. مثال کے طور پر مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانے والا. زانی کون ہوتا ہے؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانے والا. ہے نا ایک جیسا جرم کہ ایک چیز اپنے پاس موجود ہے, اس کا استعمال نہیں کیا, دوسرے کے پاس چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں
کہ زانی مرد کا نکاح زانیہ عورت سے یا مشرک عورت سے ہو سکتا ہے، مومن عورت سے نہیں ہو سکتا. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، سیم ویسے ہی زانیہ عورت کا نکاح زانی مرد سے یا مشرک عورت سے ہو سکتا ہے. وحرم ذلك علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے اوپر ان کو حرام کر دیا، یعنی مومن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس رشتہ آیا بیٹی کے لیے، بیٹا آیا لڑکا کا، بڑا مال دولت ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے، ساری باتیں اچھی ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ شرابی ہے کہ نہیں ہے. مال و دولت ہے، ہو سکتا ہے وہ شرابی ہو سکتا ہے وہ زانی ہو. مال و دولت نے اس کے گناہوں کے اوپر کیا ڈال دیا ہے؟ پردہ ڈال دیا ہے. آپ نے آنکھیں بند کر کے، بڑا امیر گھرانہ ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ نے وہاں شادی کر دی، بعد میں پتا چلا کیا چلا کہ وہ تو زانی ہے. وہ حرم، حرام تھا، نکاح ہی نہیں ہوا. ہاں، زانی مرد کا زانی عورت کا مومن مرد اور مومن عورت سے ایک صورت میں نکاح ہو سکتا ہے. وہ صورت کون سی ہے؟ توبہ. جیسے اس نے زنا کر لیا، اب اسے پتا چلا کہ یہ تو غلط کام تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اب اس نے توبہ کر لیا ہے، اللہ سے رو رو کر گناہ کی معافی مانگی ہے، توبۃ نصوحہ کر لیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا ہے. اب وہ زانی تھا، ہے نہیں، کیونکہ وہ کافر تھا، اب مسلمان ہوا تو وہ مسلمان ہی کہلائے گا نا. زانی تھا، اب زانی نہیں ہے، کیونکہ اس نے توبہ کر لی. تو اب اس صورت میں اس زانیہ عورت کا بھی نکاح مومن سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہ زانیہ نہیں رہ گئی، اس نے توبہ کر لی ہے. اور اسی طرح زانی مرد بھی زانی مرد نہیں رہا، اب اس نے توبہ کر کے اپنے آپ کو مومن بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں نہیں. اب آپ نے بیٹی کے یا بیٹے کے رشتے کے لیے دیکھنا کیا ہے؟ دینداری. سمجھ آ گئی نا کہ دینداری دیکھی جائے گی. آپ مال و دولت سب کچھ دیکھ لیں، اچھا لگا ہے، پھر آپ ان کے اخلاق، ان کی بیک میں جائیں گے کہ یہ لڑکا کیسے ہے، یہ لڑکی کیسے ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے. جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا، پتا چل جائے گا کہ یہ کس صحبت کا ہے، خود بخود پتا چل جائے گا نا. اس کے دوست کیسے ہیں، کس دوستوں میں بیٹھتا ہے، کون سی سوسائٹی ہے، پتا چل گیا نا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اب وہ کوئی واضح اپنا ٹھپا تو لگا کے نہیں چلے گا نا کہ میں زانی ہوں، صحبت کو دیکھا جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست دوست کی صحبت پر ہوتا ہے، تو دوستی کرتے ہوئے اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے. آئندہ نیکسٹ کے لیے لڑکی کا رشتہ لڑکے کا رشتہ دونوں میں سے کسی کو بھی دیکھنا ہو تو کیا دیکھا جائے گا؟ صحبت کو. اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، مال دولت چھوڑ دے، باقی معاملات چھوڑ دے، پہلی چیز صحبت. کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے؟ زانی لوگوں میں، مشرک لوگوں میں، نیکوکاروں لوگوں میں، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہوگا ویسے وہ ہوگا انشاءاللہ. جی جی بالکل. جی تو دونوں کو جی ایک سال کے لیے ملک سے نکال دیں گے جلاوطن. 100 کوڑے پہلے ماریں گے پھر جلاوطن کریں گے. اگر توبہ کریں گے تو توبہ کر لی تو دونوں کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتا ہے، وہ مومن ہو گئے. پھر توبہ تو ان کا فعل ہے نا، وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر وہ پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی سزا ختم ہو جائے گی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سزا تو لازمی ہے. جی جی اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو بعد میں ان کا مومن لوگوں سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ انہیں مل جائے گا، یہ پروف ان کے لیے ہوگا. پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر کسی صورت میں بھی ان کا نکاح مومن لوگوں سے نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ سزا وائرل کرنا کس کا کام ہے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہوگا آپ کے پاس. سزا وائرل کرنا حکومت کا کام ہے. جب حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو شرعی عدالتیں نافذ ہو تو تب یہ کام ہوگا. اب شرعی عدالتوں میں بھی یہ کام حکومت نے اتھارٹی نہیں دی ہوئی، تو اس صورت میں اگر وہ توبہ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا. سزا نافذ ہم نہیں کر سکتے. میں نے کسی کو دیکھ کے میں تھوڑا سزا دے سکتی ہوں. سزا نافذ کرنا حکومت وقت کا کام ہے. حکومت وقت اگر شرعی عدالت قائم کیے ہوئے ہے کہ اس کو دے دیتی ہے اتھارٹی کہ تم اس کو سزا دو تو تب وہ بھی دیں گے. اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر توبہ ہی رہ جاتی ہے. تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کس کے ذمہ؟ حکومت کے ذمہ.
جو حکمران آئے گا اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کو فرض کرے. ابھی کل میں پڑھ رہی تھی ایک نیوز میں کیا تھا کہ پاکستان میں جگہ جگہ پر سینما گھر بنانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ حکمران. یہ حکمرانوں کے اوپر فرض کیا ہے؟ سزاؤں کو وائرل کرنا فرض ہے. وہ سزاؤں کو وائرل ہی نہیں کر رہے. جب وہ نہیں کر رہے تو اصل جواب دہ کون ہوگا؟ حکمران ہی ہوگا. لیکن دوسرا بندہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کر لیا ہے, اب وہ توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ اسے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے, مشرک کو بھی معاف کر رہا ہے. تو وہ توبہ کر رہا ہے نا, توبہ اس کی کیا ہو؟ خالص توبہ, کہ آئندہ پھر وہ کبھی بھی اس کام کی طرف نہ لوٹے, تو انشاءاللہ العزیز اللہ اسے معاف کر دے گا. تو یہ حدیث ملتی بھی تو ہے نا, ابھی جو آپ نے سنی ہے, لوٹا رہے تھے بار بار, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو شرعی عدالت بھی نافذ تھی, لیکن اللہ کے نبی لٹا رہے تھے کہ شاید کہ یہ توبہ کر لے, لیکن وہ توبہ سے زیادہ اپنے آپ کو سزا دے کر نیوٹرل بالکل پاک کرنا چاہ رہی تھی. نکاح سے پہلے پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ چیک کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. کچھ دنوں تک اس نے کہہ دیا توبہ کر لی ہے میں نے, اس کی ایک ایک چیز چیک کی جائے, اس کا محاسبہ کیا جائے نا, پتہ چل جائے گا آٹومیٹکلی کہ اس نے سچی توبہ کی ہے کہ نہیں کی. آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھ کے کہہ دیتے نہیں آپ جھوٹ بول رہے, آپ نے کیے نہیں ہے, یہ کام ہوتا ہے نا. جب ہمارے ساتھ کوئی ٹیسٹ کچھ دنوں کے لیے رہ جائے, آپ نہ جائیں, اس کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ اس کی نگرانی کر رہے ہیں, آپ کسی ایسے بندے کو اس کی نگرانی میں بھیج دیں جو جا کے اس سے دوستی کر لے. ایسے نہیں اپنی بیٹی بیٹے کو دینا, پرکھ کے دینا ہے, جانچ کے دینا ہے, بعد میں مسائل بہت سے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز اب آپ کو میں رشتے میں یہی بتا رہی ہوں کہ جا کر کیا چیک کرنا ہے, صحبت, اس کی سوسائٹی. کسی بھی بچے کو اس کا دوست بنا لو جس کو نہ جانتا ہو, تمہیں 4-6 دن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو, دیکھو بتاؤ یہ کیسا لڑکا ہے. یا اس کے کسی دوست کو پکڑ لیں, اسے پتہ نہ ہو کس لیے آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یعنی یہ چیز لازم ہے ہمارے لیے. اگر اس کے باوجود وہ ہمیں اپنا ظاہر دکھا رہا ہے کہ وہ اچھا بن گیا, نماز بھی بن گیا, سارا کچھ کر رہا ہے, لیکن باطن میں وہ اچھا نہیں ہے, پھر وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس معاملے میں ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے؟ استخارہ کرنے کا بھی تو حکم ہے نا. استخارہ جب کریں گے آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے رشتے جو ہے نا جو بنائے ہیں وہ دیکھ کر بنائے ہیں کہ کس کو کیسا رشتہ دینا چاہیے, جو جیسا ہوگا اس کو ویسا ہی ملے گا, ٹھیک ہے. والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں, ثم لم یاتوا, پھر نہ لائیں, باربعۃ شہداء, 4 گواہ, فجلدوہم 80 جلدہ, تو پس انہیں 80 کوڑے مارے جائیں, ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور نیکسٹ ان کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, واولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم کا ہمیں یہاں پہ بتایا, اس کو ہم کہیں گے یعنی پاک دامن بھولی بالی عورت پر تہمت لگانے والا, ٹھیک ہے. جو تہمت کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ, بہتان, یعنی اس نے کیا نہیں ہے. جیسا کہ آگے ہم اگلے رکوع میں پڑھیں گے حضرت عائشہ کا قصہ, ٹھیک ہے. بہتان باندھا گیا تھا نا, جھوٹ باندھا گیا تھا, پاک دامن تھی, بھولی بالی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے, اب زنا تو کیا ہے اس نے اور تہمت لگا رہا ہے, اور اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ 4 گواہ لانے ہیں. جب تم کہہ رہے ہو نا کہ اس نے زنا کیا تو 4 گواہ لو جنہوں نے دیکھا ہو کہ زنا کیا. اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ کیا ہے 4 گواہ نہیں لاتا, تو پہلے پتہ چل رہا ہے کہ جو یہ بات کرے کہ فلاں نے زنا کیا ہے تو اسے کیا لانے کا حکم ہے؟ 4 گواہ. اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس نے زنا کیا تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے, کیونکہ اس کے پاس 4 گواہ جو نہیں ہے. کسی غیر کو جاتے ہوئے تو کسی کو دیکھ لیا وہ زنا کر رہا ہے, اب میرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں, اگر میں یا تو لے آؤں 4 لوگوں کو دکھاؤں, اگر نہیں دکھا رہی تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کر لینی ہے, کیونکہ میرے پاس نہ 4 گواہ ہیں, میں کیسے کسی کو کہوں گی. اور اگر میرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں اور میں پھر بھی بہتان جا کے باندھ دیتی ہوں, یا سچ بھی کہہ رہی ہوں کہ اس نے زنا کیا ہے اور میں اپنے سچ کو ثابت نہیں کر پا رہی, تو پھر مجھے کیا جائے گا؟ حد قذف لگائی جائے گی. حد قذف کا مطلب 80 کوڑے,
حد ہوتی ہے حد لگانا، قذف جھوٹ بولنے پر، بہتان باندھنے پر، قذف حد قذف لگانا یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے. کیوں؟ میں نے بہتان جو باندھا. میں یہی کہنا ہے جس نے کیا ہی نہیں ہے نا جی، جھوٹ بول رہا ہے نا بہتان. جی جی بالکل ہے ہی اسی کی نا، بات ہی اسی کی ہو رہی ہے کہ وہ جھوٹ جو بول رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، اس نے کیا ہی نہیں ہے. وہ تو پاک دامن ہے، یعنی کہ بغاوت میں آ کر اس سے اس کو حسد ہے، بغاوت ہے، دشمنی ہے، میں تمہیں بدنام کر کے رہوں گی. اور وہ بدنامی میں آ کے کیا کہتا ہے کہ اس نے زنا کر لیا. اس کے پاس کوئی گواہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، گواہ ہی نہیں ہے. اب اسے کیا کیا جائے گا؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. جھوٹے گواہ لے آئے، یعنی کہ انہوں نے کیا ہے کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ اپنے ساتھ دوسروں کو ملا لیتا ہے اور جھوٹے گواہ لے آتا ہے. اس سے بھی تو 80 کوڑے، کیونکہ وہ عورت پاک دامن، عورت سے بھی تو پوچھا جائے گا. پوچھا تھا پیچھے کہ نہیں پوچھا؟ اب سمجھ آئے کیوں پوچھا عورت سے. اگر عورت آگے کہتی ہے میں نے تو کیا نہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کی سوسائٹی، اس کی صحبت، وہ پاک دامن ہے، وہ بولی جیسے حضرت عائشہ ہوا بھی تو یہی معاملہ. عبداللہ بن ابی نے بات پھیلائی، سارے جھوٹے منافق اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو کے اس کے اوپر بہتان باندھ رہے تھے. اب اللہ کے نبی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو کہ تم نے 4 گواہ لے آنے تھے جنہوں نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہے. اگر وہ جھوٹے گواہ بھی لے آتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ عورت کو دیکھنا ہے کہ وہ پاک دامن ہے کہ نہیں. عورت سے بھی تو اقرار کروانا ہے، عورت سے بھی تو گواہی لینی ہے. اگر عورت کہتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاشرے میں پاک دامن ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں اس کا بھی تو کوئی مقام ہے. لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیسے کہتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا تھا، صحابہ سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے، لونڈی سے پوچھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تھا، چند لوگوں سے پوچھا تھا، تو پوچھا جائے گا کہ آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ جو بہتان باندھ رہا ہے نا، اسی کو قذف لگائی جائے گی. اور دوسری چیز اس کے لیے کیا ہے؟ دوسری سزا کیا ہے اس کی؟ 80 کوڑے کے ساتھ ساتھ نیکسٹ اس کی کبھی بھی گواہی قبول کبھی نہیں کی جائے گی. وہ کسی معاملے میں گواہی دینے کے لیے آئے گا نا، وہ جھوٹا ہے، اس کے اوپر کیا لگ چکا ہے؟ جھوٹا. اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہو گیا. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہگار کو. یہ فاسق ہے، یہ گناہگار ہے. اب اس کی یعنی کہ کوئی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جھوٹ باندھا، جھوٹ باندھ کے بات بتا دی، اب نیکسٹ انہیں شرمندگی ہوئی ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ توبہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے. الا الذین حد قذف تو لگے گی. اس کے بعد اسے جب احساس ہوا تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے. توبہ کرنے کے بعد من بعد ذالک واصلح، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن لوگوں میں بنا لیتا ہے، مومن لوگوں میں شامل کر لیتا ہے، نیکوکار بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب اس کی گواہی بھی قبول ہوگی، اب وہ فاسق بھی نہیں ہے. اب اسے بار بار یہ بھی نہیں کہا جائے گا تم تو فلاں ہو جسے حد قذف لگی تھی. جب ایک بندہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد اسے پچھلی ندامتوں والی باتیں یاد نہیں کروائی جاتی، شرمندہ نہیں کیا جائے گا. ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے، فلاں ٹائم آپ ایسے تھی، فلاں ٹائم آپ ایسے ہو گئے، بار بار اسے احساس دلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بار بار سن کے زچ آ کے دوبارہ گناہگار بن جاتا ہے. تو جب گناہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اصلاح کرنے کے بعد اب اس کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قبول ہو جائے گی. اب وہ فاسق بھی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی لیبل اب نہیں لگائیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے. اچھا، یہ جو ہم نے زنا کی ساری باتیں پڑھی ہیں، اس معاملے میں یہ بالغ لوگوں کے لیے سزائیں تھیں، ٹھیک ہے نا. کوارا اگر کرتا ہے، بالغ ہے، تو اس کو 100 کوڑے اور جلاوطن کیا جائے گا. لیکن اگر کوارے سے بھی چھوٹی، بالغ سے بھی چھوٹی عمر میں، بہت ہی چھوٹی عمر کے بچے، ٹھیک ہے، مجھے ایک اسکول کی میم نے بتایا تھا، میرا ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو مجھے بتا رہی تھی، بلکہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ ٹیچر 2 بچوں کو لے کے آئی میرے سامنے.
کس کلاس کے بچے تھے آپ یقین کریں گے؟ نرسری کلاس کے بچے تھے. ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی. دونوں کو لے کے آئیں تو کہتی ہے میم میں آپ کو بتاؤں یہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. میم نے کہا بتائیں گی تو مجھے پتہ چلے گا, میں بھی ان بچوں کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو کہتی ہیں کہ یہ بریک ٹائم تھا, بریک ٹائم میں ڈیسک کے نیچے گھسے ہوئے تھے کہ آج جو ہے نا ہم بریک ٹائم میں مما بابا والا گیم کھیلیں گے. یعنی اب دیکھیں معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں, مجھے خود عورتیں بتاتی ہیں ہمارے مرد جو ہے نا اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ بچے سوئے ہوئے ہیں, بچے ایک ہی کمرے میں ہیں, اور ہمیں جو ہے نا بالکل اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور بے پردہ کر دیتے ہیں. تو شاید کہ ان میں ایک بچے نے کچھ ایسا دیکھا ہوگا, کچھ ایسا فیل کیا ہوگا, یا اس کچھ ایسا ہوا ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے کو بھی آگے جا کر حکم دیا ہے کہ 3 اوقات میں وہ بھی اپنے والدین کے کمرے میں نہیں آ سکتا بغیر اجازت کے. تو اب ہمیں یعنی کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں. تو اب وہ میں بھی وہاں پہ حیران اور شرمندہ ہو کے بیٹھی ہوں, میم بھی اور ٹیچر بھی کھڑی ہوئی ہوں. بچوں سے پوچھو بچوں آپ نے یہ ایسا نہیں کرنا تھا, بھائی ہم روز تو دوسری گیمیں کھیلتے تھے, آج ہم نے کہا نہیں گیم. ان کے نزدیک تھا گیم. یعنی اب جس لیول کا بچہ اسی طرح سوچے گا. تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں چھوٹے بچوں کے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں, اور جب چھوٹے بچے اگر ایسا کوئی کام کر لے تو ان کو تعزیری سزا دی جاتی ہے. ایک چھوٹے بچے, ایک جو عاقل نہیں ہے, سمجھدار نہیں ہے, بے وقوف ہے, ٹھیک ہے نا, بے وقوفوں سے بھی تو ہو سکتا ہے, سمجھدار نہیں ہے, بے وقوف ہیں, عقل والے نہیں ہیں, ان کو بھی تعزیری سزا دی جائے گی. تعزیری سزا کسے کہتے ہیں کہ حکومت وقت جرم کی شدت کو دیکھے گا کہ کتنی لیول کا جرم. پورا تو جرم نہیں کریں گے نا, بچے ہیں گیم تو کھیل رہے تھے, کہاں تک کھیلیں گے انہیں آگے تو نہیں پتا. جرم کی شدت دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا, کس طرح کا جرم کیا. اسی شدت کو دیکھتے ہوئے حکومت وقت یا شرعی عدالت خود اس کے بارے میں طے کرے گی کہ اس کو کیا سزا دی جائے. تو وہ جو سزا تجویز کرے گی اسی کو تعزیری سزا کہتے ہیں. اور یہ اس صورت میں دی جائے گی کہ جب حاکم وقت جرم کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس کو وہ سزا وائرل کرے گا تاکہ نیکسٹ وہ چھوٹے بچے بھی اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. اس کو تعزیری سزا کہتے ہیں, یعنی کہ اللہ نے جو حد نافذ کیا اس سے ہٹ کر سزا دینا. اور اس سزا کا نام تعزیری کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ حاکم وقت جرم کی شدت کو دیکھتے ہوئے خود تجویز کرے گا کہ اس کو 100 تھپڑ لگائے جائیں یا 100 اٹھک بیٹھک کروائی جائے, کوئی بھی, ٹھیک ہے نا, جیسے ٹیچرز اپنی پنشمنٹ دیتے ہیں تو ایسے ہی وہ حکمران اس کو سزا دیں گے. تو یہ تعزیری سزا ہے جو کہ ان کو دی جائے گی.